نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد خالق لم یزل کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں اور مبارک ایام عطا فرمائے ہیں۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو پچھلے رمضان المبارک میں موجود تھے لیکن اس رمضان میں وہ نظر نہیں آتے، بہت سارے ہمارے مسلمان بہن اور بھائی 1437 سن ہجری کے رمضان المبارک کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور ہمارے درس حدیث کا موضوع قطع علقی کا وبال۔ ہمارے اس زمانہ اور دور میں لوگ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہیں، اسی بنا پر جہاں بہت ساری اور خرابیاں معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں ایک برائی اور ایک خرابی یہ بھی نظر آتی ہے کہ مسلمان بات بات پر، قریبی رشتہ دار چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے قطع تلقی کر لیتے ہیں، یعنی بولتے نہیں ایک دوسرے سے، تعلق جو تھا، رشتہ داری جو تھی، اس کو توڑ دیتے ہیں، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی، حالانکہ بات جو مسلمان یہ کام کرتا ہے اس کے متعلق سرکار دو جہاں مالک کون و مکان اسلاسین کی کیا فرامین عالی شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری، سیدنا ابو ایوب
انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ کام حلال، کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع طلقی کر کے رہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ کام حلال ہے کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زائد تک وہ جھگڑے کی حالت میں رہے کہ میں نے آپ سے بولنا، آپ کی اور ہماری رشتہ داری ختم۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ کسی وجہ سے کوئی رشتہ داروں میں جھگڑا ہو گیا، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، کوئی مسائل کھڑے ہو گئے، تو فرمایا ان کو 3 دن کے اندر اندر حل کر لو۔ جو جھگڑا ہوا اس کو 3 دن کے اندر اندر صلح میں تبدیل کرو۔ کس میں تبدیل کرو؟ صلح میں تبدیل کرو۔ 3 دن سے زیادہ اگر تم نے اس جھگڑے کو اسی طرح باقی رکھا تو پھر سمجھ لو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ حدیث مبارکہ سمجھ آئی اور معاشرے میں غور کریں۔ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جن کا اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ کی باتوں پر ہمیں رشتہ داروں سے ناراض ہوئے، رشتہ داروں سے قطع طلقی کیے، 3 دن نہیں، 3 ہفتے نہیں، 3 مہینے نہیں، کئی سال گزر گئے، اور پھر بھی ہم دعوے دار ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور ادھر حکم کیا ہے کہ وہ ہمارے ہاں وہ مسلمان نہیں۔ جو 3 دن سے زیادہ اپنے رشتہ دار سے یا کسی مسلمان سے جس سے ان کا پہلے برتاؤ تھا، تعلق تھا، رشتہ داری تھی، کسی وجہ سے ان کے مابین ناراضگی ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی اور کوئی جھگڑا ہو گیا، اور 3 دن سے زیادہ گزر گئے کہ انہوں نے آپس میں صلح، تو فرمایا یہ جو میری ذات پہ کلمہ پڑھتا ہے کم از کم وہ اس طرح نہیں کرے گا۔ ہم کیوں کئی سال رشتہ داروں سے قطع طلقی کیے رہتے ہیں؟ ہم کیوں کئی سال مسلمانوں سے قطع طلقی کیے رہتے ہیں؟ صرف انا کی وجہ سے، صرف جھوٹی انا کی وجہ سے، تکبر کی بنا پر، فقط جھوٹی انا کی وجہ سے ہم سال ہا سال بیت گئے، ہم ان سے سلام دعا نہیں کرتے، ہمارا ان سے وہ جو پہلے والا تعلق تھا وہ بحال نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس نے تو ہمیں یہ بات کی تھی، وہ تو میرے بارے میں یہ کہتی ہے، وہ تو میرے بارے میں یہ کہتا ہے، وہ ہمارے کیسے رشتہ دار ہیں، وہ تو اس طرح ہمارے بارے میں کہتے ہیں، میرے بھائی وہ جو مرضی کہتے ہیں، یہ ان کا کردار ہے، تجھے حلال نہیں ہے 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع طلقی کرنا۔ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا دونوں میں سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بہترین مسلمان وہ ہیں، جھگڑا ہو گیا، کوئی تعلق میں خرابی پیدا ہو گئی، فرمایا جو 3 دن کے اندر اندر چل کے چلا جاتا ہے، یار کچھ نہیں ہوتا، فلاں دن مسئلہ ہو گیا تھا، بس میں صلح کرنے آ گیا ہوں، بس میں صلح کرنے۔ سرکار نے فرمایا یہ ان دونوں میں سے جن کے مابین جھگڑا ہوا، رشتہ داروں کے مابین، فرمایا یہ جو چل کے چلا گیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑا اچھا مسلمان ہے۔ لیکن ہم کیوں جائیں؟ ہم کیوں اس سے چھوٹے چودھری ہیں؟ ہم کیوں جائیں اس کے پاس چل کے؟ ہم کوئی کمی ہے؟ ہم کیوں جائیں اس کے پاس چل کے صلح کے لیے؟ ہم کیوں اس کے گھر سے کھاتے ہیں؟ ہم کیوں صلح کے لیے چل کے جائیں؟
ہم کوئی اس کے محتاج بیٹھے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگوں کے یہ نظریات ہوتے. میرے بھائی صلح کے لیے چل کے جانے میں عزت میں کمی نہیں آتی، اللہ عزت کو بڑھا دیتا ہے. یہ ہماری لا علمی ہے کہ ہم کہتے ہیں میں کیوں چل کے جاؤں، میں کیوں صلح کروں. یہ میں جو ہے اسی میں نے تو ہمیں شریعت پہ چلنے سے روک دیا ہے. میں جب میں آتی ہے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے. جب میں آتی ہے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے. اب پہلی حدیث مبارکہ آپ نے سنی. حدیث کا تقاضا یہ ہے اگر کسی وجہ سے ہمارا اپنے کسی مسلمان رشتہ دار سے، کسی تعلق والے سے کسی بنا پر اگر کوئی جھگڑا ہو گیا تھا اور 3 دن سے بھی زیادہ گزر گئے لیکن ہمیں اس بات کا آج تک علم نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا سخت گناہ ہے، تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے. اب ہم نے رسول اللہ کا فرمان سن لیا ہے، جیسے یہاں سے اٹھیں سب سے پہلا کام یہی ہو اپنے اس رشتہ دار کے ہاں پہنچیں، اپنے اس تعلق دار کے ہاں پہنچیں جس سے ہماری قطع تعلقی ہے. ان باتوں کو ذہنوں سے نکال دو کہ اس نے کل ہمیں کیا کہا تھا، وہ کل تک ہمیں کیا کہتا رہا ہے، وہ آج ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ان باتوں کو خدارہ نکال دو. تم صرف چلے جاؤ، اس کو کہو بھائی جو کچھ ہو گیا اس کو چھوڑ دو، میں آپ سے صلح کرنے کے لیے آ گیا ہوں. میں آپ سے کیا کرنے آ گیا ہوں. اب آگے وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا. میرے آقا کریم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جب تم چلے گئے اور وہ نہیں مانتا، فرمایا اب تیرا گناہ بھی اللہ کی بارگاہ سے اس کے ذمہ لگا دیا جائے گا، تو اپنے گناہ سے بری عظیمہ ہو جائے گا. لیکن چل کے جانا پڑے گا، صلح کا پیغام پہنچانا پڑے گا، اور صلح کا پیغام بھی اس طرح پہنچانا پڑے گا جس طرح کے سمجھ آئے کہ اگر یہ بندہ بیچ میں ڈال لیا نا رشتہ داروں میں تو صلح ممکن ہے. خام میں نہیں چلو حدیث سن لی ہے بس جا رہا تھا بھائی میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے صلح کا. پہلے سوچے، غور کرے کہ اس بندے سے جو ہمارا جھگڑا ہے اس کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کیا اقدام کرنے چاہیے، کس انداز سے ہمیں پیش آنا چاہیے، اور کیا رشتہ داروں میں دوستوں میں کسی شخص کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جس کو ہم درمیان میں ڈالیں، بھائی میری صلح کرا دو، بھائی میری. تو جس چیز کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ معاملہ ہوا تو پھر یہ کام ہو جائے گا، وہی کام کرنا ضروری ہوگا، وہی کام کرنا. ورنہ جس مالک کا فرمان ہے محبوب علیہ السلام کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے، وہ تو بندے کی نیت سے واقف کا ہے کہ نہیں کہ یہ صلح کے ارادے سے گیا ہے یا بس خام اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، اور ادھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کر کے رکھے، رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ کے رکھے. اور ہم مسلمان ہیں، اور ادھر حدیث میں بھی کن کو فرمایا جا رہا ہے؟ بولو تو صحیح ہے کہ مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے. مسلمان اس طرح نہیں کرے گا. مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار سے، کسی مسلمان بھائی سے، کسی مسلمان بہن سے، مسلمان بہن جو ہے کسی مسلمان بہن سے قطع تعلقی کیے رہے 3 دن سے زائد تک. فرمایا یہ مسلمان کے لیے روا نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ ایک جملہ اپیل کرنا چلا ہوں، یہاں جو تعلق اور صلح کی بات ہے یہ اس تعلق اور اس صلح کی بات ہے جو تعلق اسلام میں حلال ہے، جو صلح اسلام میں حلال ہے. آپ میری بات سمجھیں میں نے یہ جملہ کیوں بولا ہے؟ ممکن ہے کوئی خبیث شخص، ممکن ہے کوئی بے حیا شخص، کوئی بے غیرت شخص جو غیر عورتوں سے تعلق میں رہتا ہے اور کسی وجہ سے تعلق کسی عورت سے خراب ہو گیا، اس کو کہے جی میں آج مفتی صاحب سے حدیث سن کے آیا ہوں، رسول اللہ کا یہ فرمان ہے آپ تو مسلمان نہیں رہیں گے، فلاں یہ ہو جائے گا، فلاں یوں ہو جائے گا. یہ حرام کاموں کے لیے سرکار کی حدیث نہیں ہے، یہ اس تعلق کے لیے ہے، اس صلح کے لیے ہے جس تعلق اور صلح کو اسلام نے روا اور جائز رکھا ہے. اسلام نے روا اور اجنبی عورت سے تعلق رکھنا یہ تو اسلام کے اندر اشد ترین گناہ ہے.
اجنبی عورتوں سے تعلق رکھنا اسلام میں اشد ترین بے غیرتی اور فحاشی ہے۔ اجنبی عورتوں سے، اجنبی مرد کا تعلق رکھنا اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب اور ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بھائی یہ حدیث ان فاحشہ عورتوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث ان بدماش قسم کی لڑکیوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے نہیں ہے کہ جو بندے کو جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، یہ ان رشتہ داروں کے لیے ہے جن سے ہم ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، یہ ان رشتہ داروں کے لیے ہے جن سے ہمارے قطع تعلقی کا نظام چل رہا ہے۔ کل تک وہ ہمارے گھر آتے تھے، ہم ان کے گھر جاتے تھے، وہ ہمارے مرنے پہ آتے تھے، ہم ان کے مرنے پہ جاتے تھے، وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے تھے، ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن بس کوئی وجہ بن گئی، خواہ ادھر سے یا ادھر سے، جس وجہ سے جھگڑا شروع ہو گیا اور ہم نے قطع تعلقی کر دی۔ میرے بھائی یہ تو ان رشتہ داروں کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے، نہ کہ فاحشہ اور بازاری اور طائفہ خواتین کے لیے۔ کوئی اس حدیث کو وہاں فٹ کرے تو سمجھے اس سے بڑا کائنات میں ظالم ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ جو سرکار نے حلال کام کے لیے حکم دیا ہے وہ اسی حدیث کو حرام کام پہ جا کے فٹ کرے، اس سے بڑا کوئی ظالم ہوگا کائنات میں؟ یہ جو ہمارے رشتہ دار ہم سے روٹھ گئے ہیں، ہماری غلطی ہے خواہ ان کی غلطی ہے، یہ سرکار کا فرمان ان رشتہ داروں کو صلح کرنے کے متعلقہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ بھائی میرے دیکھ، ہم مسلمان ہیں اور رسول اللہ کا حکم مسلمان کو ہی ہے۔ اگر ہم واقعی صحیح مسلمان ہیں تو جس کا اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کا معاملہ ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، خدا را ماہ مبارک کی برکات کے طفیل، خدا را اس ماہ مبارک کے پہلے رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے طفیل اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لیجئے، ورنہ یاد رکھیں میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ بندہ اسی طرح قطع تعلقی پہ مر جاتا ہے، آپ کے اسلام اور شریعت کا مسلمہ اصول ہے، پھر یاد رکھیں خالق جنت کی طرف نہیں جانے دے گا۔ کر لیں پھر قطع تعلقیاں، اپنی ضد پوری کر لیں، ضد ہی ہے نا۔ سرکار فرما رہے ہیں صلح کر، وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کرنی، اپنے نبی علیہ السلام سے ضد۔ آج آ کے پتہ باتیں کیا ہوں، اور جناب آپ کو پتہ ہی نہیں انہوں نے ہمارے بارے میں کتنی باتیں کی، آپ کو علم ہی نہیں ہے وہ ہمیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اور میرے بھائی سرکار بھی تو ایسے رشتہ داروں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو آپ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، جو آپ سے قطع تعلقی کر کے رکھتے ہیں، جیسا کہ آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہے اسی عنوان پر۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو انبیاء بھی نہیں ہیں، جو انبیاء بھی، جو شہداء بھی نہیں ہیں، نہ نبیوں کے صف میں وہ بندے کھڑے ہیں، نہ شہیدوں کے صف میں وہ بندے کھڑے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا انہی لوگوں کے لیے جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، اللہ کریم ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا۔ قیامت کے دن کس چیز کے ممبر؟ حالانکہ جن کے لیے بچھائے جا رہے ہیں نہ یہ انبیاء ہیں نہ ہی شہداء ہیں۔ اور سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا انبیاء اور شہداء ان کے اس رتبے کو دیکھ کے رشک فرمائیں گے کہ خالق کا ان لوگوں پہ کتنا کرم ہے، خالق کا ان لوگوں پہ کتنا کرم ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی فضیلت و شان بیان کی، فرمایا میرے صحابہ نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، لیکن ان کو نور کے ممبروں پہ خالق بٹھائے گا محشر کے دن۔ انبیاء اور شہداء ان کی اس فضیلت پر، اس شان، اس رتبے اور مقام پر انبیاء اور شہداء کو بھی رشک آئے گا کہ یار کتنے اچھے لوگ ہیں، قیامت کے دن خالق نے جن کو نور کے ممبر عطا فرمایا ہے۔ صحابہ نے اپیل کی یا رسول اللہ پھر وہ ہیں کون؟ کو پتہ تو چلے وہ نیکی ہے کون سی، وہ کون سا کام ہے جس کی برکت سے اللہ اتنی عزت سے نوازے گا، وہ کون سی نیکی ہے
جس کی برکت سے اللہ کریم بندوں کو نور کے منبر عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں، یہ ان خوش نصیب لوگوں کو اللہ نور کے منبر عطا فرمائے گا جو ہر بات کو چھوڑ کر، ہر جھگڑے اور فساد کو پیچھے ترک کر کے صرف اللہ کی رضا کی خاطر صلح کر کے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ قیامت کا دن ان کو نور کے منبر عطا فرمائے گا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم قطع تلقی کیے ہوئے ہیں۔ دیکھ، اگر ہم ان باتوں کو چھوڑ کر اپنے محبوب کی حدیث پہ عمل کر لیں، اللہ کی رضا کی خاطر ہم اس کے لیے صلح کر لیں، صلح کا پیغام دے دیں، ان سے رسول اللہ کا جو فرمان رشتہ داروں سے جس حیثیت سے ہے اس حیثیت سے ان سے محبت کرنے لگیں، اللہ کی رضا کی خاطر قطع تعلقی کو ترک کر دیں، جھگڑے چھوڑ دیں، فساد چھوڑ دیں، تو دیکھو قیامت کے دن جب لوگوں کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی، قیامت کے دن جب لوگ محشر کے اندر بھوک اور پیاس کے عالم میں ننگے جسم کھڑے کر دیے جائیں گے، قیامت کے دن جب لوگ ایسی ہولناکیوں کا شکار ہوں گے کہ لوگ تنگ آ کے کہیں گے کہ یا اللہ جہنم میں ڈال دے، بھلے جہنم میں ڈال دے، محشر کی سختیوں سے نجات دے دے۔ اب لوگوں کو کیا پتا کہ محشر کی سختیوں سے جہنم کی سختیاں کئی درجے زیادہ ہوں گی، یعنی اتنے تنگ آ جائیں گے محشر کی سختیوں سے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، کس قدر وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو اس دن اتنی تنگیوں والے دن اللہ کی طرف سے نور کے منبر بچھا کر فرشتے ان کے بازو کو پکڑیں اور کہیں آپ نور کے منبر پہ تشریف رکھیے۔ یہ اس خوش نصیب کو اللہ عطا فرمائے گا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اگر کسی رشتہ دار سے قطع تلقی ہو چکی ہے، اگر کسی رشتہ دار سے جھگڑا ہے، کوئی فساد ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو چھوڑ کے صلح کر کے ان کے ساتھ اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح پہلے رسول اللہ کی شریعت کی روشنی میں تعلق بحال تھا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ نور کے منبر اللہ ان لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ دیکھو اپنی انا کو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں، یہ انا برباد کر دے گی۔ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ رسومات پہ آپ اپنی ایک کتاب میں قلم کرتے جا رہے تھے، خلاف شرع رسومات پہ آپ نے فرمایا مجھے نہیں سمجھ آتی، جس کو دیکھو خلاف شرع کام، جس کو دیکھو خلاف شرع رسومات، اور جب پوچھتے ہیں مفتی احمد یا خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم پوچھتے ہیں بھائی جب تجھے پتہ ہے یہ رسم رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہے، یہ کام میرے آقا کی شریعت کے خلاف ہے، تو اس کو کیوں کرتا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں آگے سے جواب ملتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ آگے سے جواب ملتا ہے جی ناک کا مسئلہ ہے، آگے سے جواب ملتا ہے جی ناک کا مسئلہ ہے۔ آپ نے 20 مثالیں رکھ کے ہر سائل سے پوچھا، ہر مسئول انہوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی ناک کا مسئلہ ہے۔ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ رب کی کروڑوں لا تعداد قیامت تک رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں جو ناک 20 گناہ کرواتی ہے، کیوں نہ اسی ناک کو کوئی بندہ کاٹ کے ڈال دے تاکہ بندہ اللہ رسول کی نافرمانی سے بچ جائے۔ کتنی بڑی بات کی ہے مفتی صاحب نے۔ فرمایا یہ گناہ کرتے ہیں کہتے ہیں جی ناک کا مسئلہ ہے، فلاں گناہ کرتے ہیں کہتے ہیں جی ناک کا مسئلہ ہے، فلاں گناہ کرتے ہیں کہتے ہیں جی ناک کا مسئلہ ہے۔ فرمایا تم 20 50 100 گناہ کیے جا رہے ہو صرف ناک کو بچانے کی غرض سے، اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض، تو میں تمہیں ایک حل دیتا ہوں۔ فرمایا اس اکیلی کو ہی کاٹ ڈال، نہ ہوگی نہ اللہ رسول کی نافرمانی ہوگی۔ کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ چھری لے لے اور اس کو کاٹ دے، کیا مراد لیا آپ نے؟ فرمایا یہ جہاں آڑے آتی ہے نا یا لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت خاک میں ملتی ہے۔ شادی ہے اور ہم میلاد کروائیں، شادی ہے اور عورتوں اور مردوں کو الگ الگ کھانا پیش کریں، شادی ہے اور آئے ہوئے معزز مہمانوں کو بٹھا کے کھانا دیں، یہ تو ہماری ناک کا مسئلہ ہے، یہ تو ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ فرمایا جب ایسی ناک ہو نا تو اس ناک کو شریعت کے خنجر سے ذبح کر دے، اس کو ایک جملہ کہے اور تو کٹتی ہے تو کٹ جا، کام صرف وہ ہوگا جو میرے محبوب کی شریعت کے مطابق ہوگا۔ یہاں کاٹنے سے مراد یہ لیا ہے، یہاں کاٹنے سے مراد کوئی یہ نہ سمجھے شاید چھری سے کاٹنا مراد ہے، اس سے کاٹنے سے کب بندہ گناہ سے باز آئے گا، اور وہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ اپنے جسم کو تکلیف دینا اسلام میں حرام ہے،
کسی شخص کو اجازت نہیں کہ اپنی ناک کاٹ ڈالے، اپنا کان کاٹ ڈالے، اپنی انگل کاٹ ڈالے۔ رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ ہم اس معنی اگر اپنے جسم کے مالک نہیں ہے کہ ہم اس کو اذیت دیتے رہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ تو میرے بھائی یہ جو ناک ہر جگہ آڑے ہے، خدا کا خوف کرو، اسی ناک کو ہی جانے دو، پھر دیکھو سارے کام رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ میں نے حل نہیں دیا، یہ مفتی اعظم پاکستان نے حل عطا فرمایا۔ اور الحمدللہ جس پڑھے لکھے شخص کے سامنے، دانشور شعور والے بندے کے سامنے آپ یہ بات رکھیں گے، وہ کہے گا یار حل تو بڑا اچھا دیا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ سارے دانشور پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، حل اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہماری غفلت کا یہ عالم کہ ہم اس حل کو لینے کے لیے تیار نہیں، ہم اس حل کو نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس کو لے لیا پھر تو اللہ رسول والے کام شروع ہو جائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں یہودیوں والے کردار کرنا۔ اگر ہم نے اس اصول کو لے لیا پھر تو ہماری زندگی میں سنت مصطفیٰ کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، جبکہ ہم تو چاہتے ہیں ہماری سیرت سے یہود و نصارہ کی گندی بدبو دور تک پھیلتی رہے۔ میرے بھائی اس قانون کو تو وہ اپنائے گا جس کا ذہن یہ ہے کہ میرے صبح شام دن رات جلوت خلوت سے جب بھی کوئی بندہ میرے قریب آئے تو اس کو سنت رسول کی خوشبو پہنچے، اس کا دماغ معطر ہو سنت رسول کی خوشبو سے۔ جس بندے کا یہ نظریہ ہے پھر وہ کسی رشتہ دار کو نہیں دیکھتا، پھر وہ محلے والوں کو نہیں دیکھتا، وہ دوست احباب کو نہیں دیکھتا، وہ ایک ہی قانون رکھتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو گھر چلا جائے۔ ہمارے گھر ہمارے فنکشن میں کام صرف وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق ہوگا۔ جب یہ قانون ہم اپنا لیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی آپ سے ناراض ہوگا، نہ کوئی آپ کو چھوڑ کے جائے گا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، آپ نے یہ نہ کیا تو ہم یہ ہو جائیں گے، وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر بالفرض وہ ناراض ہو بھی جائے، بھئی آپ گناہ کا کام نہیں کرتے تو ہم آپ کی شادی میں نہیں آئیں گے، آپ کے فلاں فنکشن میں نہیں آئیں گے، تو سرکار کا حکم ہے اس کو کہہ دو بھائی نہیں آنا تو بڑی اچھی بات ہے، نہ تیری وجہ سے میں اپنے رب رسول کو تو ناراض نہیں کر سکتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ ورسولہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم وکما قال النبی علیہ السلام۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے جو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ کسی کی وجہ سے اللہ رسول کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا فرمان علی شان، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے باب کھول دیے جاتے، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے باب سارے دروازے کھول دیے جاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر مسلمانوں کی خالق ان دنوں میں بخشش فرما دیتے، جمعرات اور سوموار، جمعرات اور غور کرنا۔ اس جگہ حدیث میں دو طرح کے لوگوں کو سرکار نے نکال دیا، فرما اکثر کی بخشش ہو جاتی ہے لیکن ان دو کی نہیں ہوتی۔ اگرچہ اور حدیثوں میں اور لوگ بھی ہیں، اس حدیث میں دو لوگ۔ نمبر ایک فرمایا جو بت پرست ہے، کون؟ مشرک، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر دو جو قطع تعلقی کیے ہوئے ہے، فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ اس حدیث کو دیکھو، جہاں مشرک کو رکھا کہ سب کی بخشش ہوگی، مشرک کی نہیں ہوگی، اسی جگہ اسی حدیث میں اسی مقام پہ فرمایا سب کی بخشش ہونا ممکن ہے لیکن جو قطع تعلقی رشتہ داروں سے کیے ہوئے ہے میرا رب اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ کیا ابھی بھی ناک آگے آئے گی؟ ابھی بھی ناک کا مسئلہ اور انا کا مسئلہ رکھیں گے؟ کیا مسلمان کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ میری بخشش فرمائے؟ کیا ہمیں یہ پسند نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ تو پھر کام وہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، کہیں یہ کہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ تو بڑا الٹا نظام ہے۔ ایک بندے کو پتا ہے، ایک بندے کو پتا ہے کہ حرام روزی کھانے والے کا ٹھکانہ صرف دوزخ ہے، اور پھر کہتا ہے نہیں میں نے جنت میں جانا ہے، روزی بھی حرام کمایا جا رہا ہے، میں نے جنت میں جانا ہے، روزی بھی۔ تو یہ احمق ہے کہ نہیں؟ اور جب تیرے آقا نے فرما دیا، اللہ کا فرمان آ گیا کہ جو جسم جو گوشت حرام روزی سے پلے گا، پھولے گا، بڑھے گا، سوائے دوزخ کے اس کے لیے ہم نے کوئی مکان حلال نہیں رکھا۔
پھر تو کماتا حرام ہے اور کہتا جانا میں نے جنت میں ہے. تو اس بندے کی مثال بھی وہی ہے. کہتا نہیں جی مجھے پسند ہے کہ اللہ میری کیا فرمائے, اور ادھر سرکار کا حکم ہے جو قطع تلقی کیوں ہے ان کی مغفرت فرماتا, ادھر قطع تلقی بھی کیے ہوئے ادھر کہہ بھی رہا ہے اللہ میری بخشش کر دے. یہ تو الٹ نظام ہو گیا. اگر بخشش ہم چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے صلح کرنا پہلا ضروری کام ہے, اس کے بعد ہی بخشش کی طرف آنا پڑے گا. ورنہ بیٹھے رہو ساری رات تہجد پڑھو, پورے سال کے روزے رکھو سوائے ان 5 دن کے جن کے روزے رکھنا حرام ہے, دن رات عبادت میں ذکر اذکار تسبیح و تحلیل میں جو مرضی کر لیں, بخشش نہیں ہوگی جب تک میرے آقا کے دیے ہوئے اصول کے مطابق عمل نہیں ہوگا. اگر قطع تلقی ہے تو بخشش نہیں ہوگی. ایک حج نہیں 1000 حج بندہ کر لے, ایک عمرہ نہیں 100 عمرے کر لے بندہ, رہتے ہی کعبے میں ہو ہر دوسرے دن عمرہ, اگر قطع تلقی ہے تو میرے آقا نے فرمایا تیری بخشش نہیں ہے. تو ہمارے جیسے کمزوروں کا کیا ہوگا؟ میں نے نیکیوں میں کبھی لوگوں کی آپ کے سامنے مثالیں رکھی. جب ان کی بخشش نہیں ہے تو ہمارے جیسے کمزور جن کی 5 نمازیں ہی پوری نہیں, جن کے فرائض ہی پورے نہیں ہیں, پھر وہ قطع تلقی کیے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. مسلمان رشتہ داروں سے آخر وہ سوچیں کب اپنے آپ کو اس طرف لے آئیں گے. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, جب شب برات کی رات آتی ہے, کون سی رات آتی؟ برات کی رات, نجات کی رات, جہنم سے چھٹکارے کی رات, 14 اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی رات. میرے آقا کریم نے فرمایا خالق لم یزل بڑی کثرت سے میری امت کو بخش دیتا ہے, بڑی کثرت سے میری امت کو, لیکن فلاں 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 اور فلاں کو نہیں بخشتا. کیونکہ میرا موضوع جو ہے, میں فقط وہ جملہ لینا چاہوں گا اس پوری حدیث. فرمایا جو آپس میں کینہ رکھتے ہیں, جو آپس میں بغض حسد اناد قطع تلقی کیے ہوئے ہیں, جو رشتہ دار آپس میں بولتے نہیں ہیں, اللہ ہر ایک کی اسرت بخشش فرماتا ہے, لیکن جو قطع تلقی کیے ہوئے ہیں اس کی شب برات بھی اللہ بخشش نہیں فرماتا. تو کیا فائدہ ہے ساری رات جاگنے کا؟ کیا فائدہ ہے ادھر ساری رات جاگ کے دھاڑے مار کے دعا میں رونے کا؟ کیا فائدہ ہے لمبی نمازیں پڑھنے کا؟ کیا فائدہ ہے سارا دن 16-17 گھنٹے کا دن شعبان المعظم نفلی روزہ رکھنے کا؟ یہ سب نفل کے درجے میں ہیں اور صلح کرنا فرض کے درجے میں تھا, اس کو ہم نے چھوڑ دیا, نفل کے پیچھے کھڑے ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, بندہ فرائض کو چھوڑ دے نوافل ادا کرتا رہے, کبھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے ایسا شخص؟ تو ہم تو یہی کچھ کر رہے ہیں, جو فرائض ہیں ان کو چھوڑا ہوا ہے, نوافل کو ہم سر سے اوپر اٹھائے ہوئے, کہیں چھوٹ نہ جائے, کہیں قضا نہ ہو جائے. اور نوافل چھوٹ بھی جائیں تو کچھ نہیں ہوتا. جس کے فرائض واجبات سنن مؤکدات پورے ہوں, سن لو, وہ نوافل چھوڑ بھی دے کچھ نہیں ہوتا, میرے رب اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. لیکن ہمارا نظام ہی الٹ, ہم نوافل کو پکڑے ہوئے, فرائض واجبات کو ترک کیے ہوئے. ہمارا نظام, ہماری سیرت یہ ہے. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, ابو دردہ حدیث کے راوی, میرے آقا نے فرمایا کیا تمہیں ایسا وظیفہ نہ دے دوں, کیا تمہیں ایسا کام نہ عطا کروں, ایسا عمل نہ تمہیں دے دوں. امت کو ارشاد ہے, خطاب اگرچہ صحابہ کو لیکن پوری امت کو خطاب. سرکار نے فرمایا تمہیں ایسا وظیفہ نہ دے دوں کہ اگر تم اس وظیفے کو کر لو تو نماز, روزے اور صدقے سے بھی اللہ تمہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. نفلی تیری نماز سے اس کا ثواب زیادہ, نفلی تیرے روزے سے اس کا ثواب زیادہ, نفلی تیرے صدقے سے اس کا ثواب زیادہ. فرمایا تمہیں وہ عمل نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور عطا فرما, جو نماز سے, روزے سے, صدقے سے افضل عمل ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر ارد گرد دیکھو, پھر ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, پڑوسیوں میں دیکھو,
कौन से दो मुसलमान ऐसे हैं जो आपस में लड़े हुए हैं, कता ताल्लुकी किए हुए हैं, बस तुम उनके अंदर चले जाओ और उनकी सुलह करा दो। जब तुम सुलह करा दोगे तो अल्लाह करीम रोजे से, नमाज से, सदके से भी बढ़ के तुम्हें जो सवाब अता फरमा देगा। आप अंदाजा लगा, दो मुसलमानों में सुलह कराने वाले को अल्लाह कितना इनामात से नवाजता है। और रसूल करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से ये रिवायत किया है। अल्लामा अबू समरकंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तंबीहुल गाफिलीन में, कमोबेश 1200 साल पहले का इमाम और मुहक्किक है ये, आप फरमाते हैं कि सहाबा किराम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 8 बातों से आजिज़ आ जाए कि मुझसे ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कितने काम हो गए? 8। फरमाया जो 8 काम न कर सकता हो तो उसको चाहिए कि फिर उनके नेमुल बदल में ये 8 काम कर ले। अगर ये 8 नहीं कर सकता तो ये कर ले। वो मैं आपको बताने चला हूं। नंबर 1, फरमाया जो बंदा ये चाहता है कि मुझे तहज्जुद का अजर और सवाब मिले, किस चीज का अजर और सवाब मिले, और ये भी चाहता है कि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, मैं तो उठता ही नहीं हूं। देखो ना, तहज्जुद ना पढ़ना एक काम है, और उसका नेमुल बदल दिया कि वो चाहता है सवाब भी तहज्जुद वालों की तरह मिले, तो उसको फिर ये करना चाहिए, उसको फिर तहज्जुद पढ़ता नहीं लेकिन इरादा है कि मुझे सवाब कौन सा मिले, तहज्जुद का मिले। फरमा उस बंदे को चाहिए फिर गुनाह करना छोड़ दे। और ये हकीकत है, जब कोई बंदा गुनाह छोड़ देता है तहज्जुद को खुद ब खुद उठ के बैठा होता है। तजर्बा कर लेना, तहज्जुद गुजार, खुसूसन मैं उनके लिए जुमला बोल रहा हूं जो तहज्जुद गुजार है। उम्मीद कभी है कि वो मेरी बात से इत्तेफाक भी करेंगे। पढ़ते आ रहे हैं, किसी दिन कोई ऐसा वैसा काम हो गया, कोई ग़िज़ा का मसला बन गया, खाने वाली ग़िज़ा का कोई ऐसी वैसी, ये वो लोग जानते हैं मैं जिस दर्जे में जुमला बोल रहा हूँ, जिनकी ये हालत है वो बेहतर समझते हैं। या अपने साथ कोई काम ऐसा हो गया जो तहज्जुद पढ़ने वाला है, आज उसकी भी आंख नहीं खुली, तो फिर उसको सोचना पड़ता है आज क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, क्या मैंने कहीं ग़िज़ा तो नहीं हराम का लुक़मा खा लिया, क्या कहीं ऐसा तो नहीं, दिल में कोई गुनाह तो नहीं हो गया, दिल में कोई गुनाह तो नहीं हो गया। फरमाया जो चाहता है तहज्जुद पढ़े बगैर तहज्जुद का सवाब मिले, वो अल्लाह रसूल की नाफरमानी को छोड़ दे, अल्लाह रसूल की नाफरमानी को। नंबर 2, जो शख्स चाहता है हर रोज ही मैं रोजे का सवाब कमाना चाहता हूं लेकिन मैं हर रोज रोजा नहीं रख सकता, फरमाया उसको चाहिए कि अपनी जुबान का सही इस्तेमाल शुरू कर दे, अपनी जुबान का खिलाफ शरअ इस्तेमाल न करे। फरमाया इसको अल्लाह ऐसे ही सवाब देगा जैसे इसने आज का रोजा रखा होगा। अंदाजा लगा कितनी प्यारी बातें साहबा ने अता फरमाई। जब जुबान कंट्रोल में है तो जिस्म तो सारा जुबान के पीछे खड़ा है। हदीस मुबारक है ना, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर रोज जिस्म के सारे अज़ा जुबान को कहते हैं, ओ जुबान हम तेरे ताबे हैं, अगर तू सीधी हो जाए तो हम सब सीधे हो जाएंगे, अगर तू टेढ़ी है तो हम तो तेरे ताबे हैं, हम तो मजबूर हैं। फरमाया जो रोजाना रोजे का सवाब कमाना चाहता है और रोजा रखना, उसको चाहिए अपनी जुबान से कलमा वो निकाले जो इस्लाम में हलाल, जुबान का इस्तेमाल दुरुस्त करे। नंबर 3, जो शख्स चाहता है मुझे उलमा की तरह अल्लाह अजर व सवाब अता फरमाए, किन की तरह, उलमा की तरह, तो उसको चाहिए अपनी कब्र और आखिरत वाली ज़िंदगी के बारे में बस 24 घंटे मुतफक्किर रहे, फिक्र करने वाला हो जाए। मैंने मरना है, मैंने हिसाब देना है, मैंने खड़ा होना है, मीज़ान पे जाना है, पुल सिरात पे जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ। फरमाया अगरचे वो आलिम नहीं है, अगर उसने अपने आप को आखिरत की ज़िंदगी की फिक्र में लगा रखा है, मेरा मालिक उसको उलमा जैसा जो सवाब अता फरमा देगा। नंबर 4, जो शख्स चाहता है, जो शख्स कि मुझे सवाब इस तरह मिले जिस तरह मुजाहिदीन इस्लाम काफिरों से लड़ने जाते हैं और उनको अल्लाह सवाब देता है, जिस तरह आबिदीन दिन रात नवाफिल में खड़े हैं अल्लाह उनको सवाब अता फरमाता है, मुझे वो सवाब मिले लेकिन मैं बैठा घर रहूं,
لیکن میں بیٹھا گھر رہوں. تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پہ لازم کر لے, آج سے میں صرف شیطان کے خلاف جہاد کروں گا. جب شیطان کے خلاف جہاد ہے تو بندہ مسلمان ہو گیا, بندہ پرہیزگار و متقی ہو گیا, کیونکہ جو بھی خلاف شرع کام ہے وہ شیطانی کام ہے. جب ان کو چھوڑ دیں گے شیطانی کاموں کو تو بندہ متقی بن جائے گا. بندہ کیا بن جائے گا؟ نمبر 5, جو چاہتا ہے کہ مجھے اس شخص کی طرح اجر و ثواب ملے جو یہاں سے جا کے حج کر کے آتا. دیکھو سال میں حج صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے, سال میں حج فقط. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کی طرح ثواب ملے تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جمعۃ المبارک کی نماز جلدی جا کے پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا بن جائے. اللہ اس کو ایسے ہی ہر جمعے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے. ہر جمعے پورے. ہماری حالت کیا ہے, جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم پھر گھر سے آواز آ رہی ہے خطبے کی, چلو نماز پڑھ کے آتے. اب ایسوں کو تو ثواب جمعے کا ہی نہیں ملتا, اور فضیلت تو دور کی بات. یہ تو ان کے لیے جو پہلی اذان ہوتے ہی کوشش شروع کر دیتے, پہلی اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف کوشش, یہ ان کی فضیلتیں آ رہی ہیں. اور نمبر 7, جو شخص چاہتا ہے کہ میں صدقے والوں کی طرح اجر و ثواب کمانا چاہتا ہوں لیکن صدقہ کرنے کی استعداد, فرما اس کو چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا شروع کر دے. دوسرے مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا شروع کر دے. اور مزید فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے, جو بندہ کہ مجھے اس طرح کا ثواب ملے جس طرح عابدین گھروں کو چھوڑ کر, مجاہدین فی نفس اپنے نفس سے جہاد کرنے والے جنگلوں میں الگ مکانوں میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں, مجھے ان جیسا اجر و ثواب ملے. تو فرمایا اس کو چاہیے پھر ڈھونڈے 2 ایسے مسلمان جن کے مابین قطع ترکی ہو چکی ہے. کیا ہو چکی ہے؟ قطع تعلقی ہو چکی ہے. فرمایا ان کے مابین صلح کرا لے تو رب اس کو عابدین جیسا اجر و ثواب عطا فرما دے گا. رب اس کو عابدین جیسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں, جب قیامت کا دن ہوگا اولین و آخرین جمع ہوں گے, خالق کائنات کی طرف سے ایک فرشتے کو حکم ہوگا, اعلان کرو. کیا کرو؟ اہل فضیلت کہاں ہیں؟ اعلان یہ ہوگا, اہل فضیلت کہاں ہیں؟ تو لوگوں میں سے کچھ لوگ گردنیں دراز کیے ہوئے اس میدان محشر میں آگے نکل کے آئیں گے. مولا کائنات فرماتے آگے, اور لوگوں سے آگے جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنا سفر جنت کی طرف شروع کر دیں گے. بس ہم نے اب جنت کو ہی جانا ہے, ہم نے اب. فرشتے کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے جی ہم جنت کو جا رہے ہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جنت کو جا رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے کیا حساب و کتاب سے پہلے جنت کو تم چلے جاؤ گے؟ مولا کائنات فرماتے وہ جواب دیں گے جی ہاں, ہم حساب و کتاب سے پہلے جنت کو جانا چاہتے ہیں, ہم حساب و کتاب سے پہلے جنت کو جانا چاہتے ہیں. فرشتے پوچھیں گے نا تم نے عمال کون سا کیا ہوا ہے, کون سی نیکیاں لائے ہو کہ اتنی بڑی جرت سے کہہ رہے ہو ہم نے حساب کے بغیر ہی جنت کو چلے جانا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے بھائی ہم اہل فضیلت ہیں. ہم کون ہیں؟ اہل فضیلت ہیں. ملائکہ پوچھیں گے اہل فضیلت بنے کیسے ہو؟ دنیا میں تم کیا کرتے تھے؟ دنیا میں تم, کاش کہ یہ جملے ہماری سمجھ میں آ جائے حدیث کی آخری کلمات. وہ کہیں گے ہم اہل فضیلت ہیں اس لیے بغیر حساب کے جنت کو جانا چاہتے ہیں. فرشتے کہیں گے وہ اہل فضیلت ہیں, تمہیں یہ فضیلت کیسے نصیب ہوئی ہے؟ دنیا میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ دنیا میں تمہارا کون سا نیک عمل تھا؟ تو وہ اہل فضیلت جو بغیر حساب کے جنت کو جا رہے ہیں وہ آگے سے کہیں گے اے فرشتو, دنیا میں جب ہمارے ساتھ کوئی رشتہ دار, کوئی پڑوسی, کوئی تعلق والا زیادتی کرتا تھا ہم کہتے تھے اللہ کے رضا کے لیے تجھے معاف کیا ہے. جب کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتا تھا, زیادتی کرتا تھا,
ہم اس سے زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے تھے، ہم فوراً کہہ دیتے تھے، ہم برداشت کرتے تھے، یا اللہ ہم نے اس بندے کو، اس رشتہ دار کو تیری رضا کے لیے معاف کیا ہے۔ اور دوسری بات، جب کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی ہمسایہ ہم سے برا سلوک کرتا تھا، ہم اس کو بھی یہی جواب دیتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ برے سلوک سے پیش نہیں آئیں گے، ہم نے تمہیں معاف کیا ہے، ہم جب تک ہیں تم سے بولتے بھی رہیں گے، حسن سلوک کے ساتھ پیش بھی آتے رہیں گے، ہم قطع تنقید نہیں کریں گے، جتنا مرضی ہمارے بارے میں گفتگو کرو، جو مرضی ہمیں باتیں کہو۔ میں نے پیچھے ایک جملہ بولا تھا کہ آگے حدیث آ رہی ہے، وہ ہمیں یوں کہتے ہیں، وہ ہمیں یوں کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا، انہوں نے ہمیں وہ کہہ دیا۔ اب فضیلت سنو، بغیر حساب کے جنت کو جانے والوں سے پوچھا جا رہا ہے تم نے آخر کون سے عمل کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں رشتہ دار جو مرضی کہتے تھے، جو مرضی باتیں کرتے تھے، ہم نے کبھی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ یہی ذہن رکھا یہ مسلمان ہیں، ان سے قطع تلقی حرام ہے، ہم تو صلح ہی رکھیں گے، ہم تو ان سے اچھائی کے ساتھ پیش ہوں گے۔ بس ہم نے اتنا کام کیا ہے، جب فرشتے ان سے یہ بات سن لیں گے، فرشتے کہیں گے ہاں تم تو پھر ٹھیک کہتے ہو، جو یوں کر کے آتا ہے خالق کی طرف سے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ بغیر حساب کے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ جا سکتا ہے۔ اندازہ لگو ہماری حالت کیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس طرح کے کام میں سرکار نے کیا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ کوئی شک ہے اس بات میں؟ عمل کب کریں گے؟ جب عزریل آ جائے گا، پھر تو مہلت ہی نہیں ملے گی۔ یہ جو سانسیں چند ہمیں ملی ہوئی ہیں نا، ان کو غنیمت جانتے ہوئے جیسے اپنے محبوب کا فرمان سن رہے ہو، بس اٹھتے ہی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو فوراً اس سے صلح کر، فوراً اس سے۔ مجھے یاد تو نہیں ہے آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ میری قطع تلقی ہو، مجھے نہیں یاد، لیکن باوجود اس کے اگر کسی کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو میں اپنے اس بھائی سے صلح کا پیغام دے رہا ہوں، اور میری غلطی ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، میں اپنے اس بھائی سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر معافی مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ مجھے کیا ہو گیا؟ اور میں جیسا تھا ویسا ہی بیٹھا ہوں نا، حالانکہ میں نے ایک بندے سے نہیں سینکڑوں احباب سے معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے، میری شان میں کمی آ گئی۔ تو جب ہم کسی رشتہ دار کے پاس جائیں گے تو ہماری شان میں بھی کمی نہیں آئے گی، وہ تو ایک دو بندہ ہوگا، 10 ہوں گے گھر کے افراد، یہاں سینکڑوں بندوں سے میں نے مائک پہ برسر ممبر رسول پہ بیٹھ کے معذرت کی، معافی مانگی، میری شان میں کوئی کمی؟ کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے، کمی کیسے ہے؟ فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر عاجزی کرے رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتا۔ تم اللہ کی رضا کی خاطر جھک کے تو دیکھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا کے تو دیکھو۔ سرکار دو جہاں کا فرمان ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کی ہے رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر کسی سے معافی مانگنے سے عزت کب کم ہوگی؟ اللہ تو فرما رہا ہے محبوب علیہ السلام کی زبانی کہ اللہ تمہیں درجات عطا فرمائے گا، لیکن رضا اللہ کی مقصود، صلح میں رضا کس کی مقصود ہو؟ اللہ کریم کو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک اور گروہ آئے گا جن کو فرشتے یوں پکاریں گے، اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں؟ جملہ سنا ہے آپ نے حدیث کا؟ ایک بندہ رسول اللہ کا پڑوسی ہو، کتنا بڑا خوش نصیب شخص ہے۔ اسی لیے تو ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا جنت جب بھی مانگو نا جنت الفردوس مانگنا، وہاں میرا پڑوس تمہیں نصیب ہوگا۔ جنت الفردوس میں جتنے مسلمان ہوں گے ان کو سرکار کا پڑوس بھی ملے گا، سرکار کا دیدار بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ سرکار کا اپنا محل بھی وہیں ہوگا، آپ کا اپنا محل بھی جنت الفردوس میں ہوگا۔ کاش کہ ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، پوری امت کو خالق کے کائنات جنت الفردوس میں محبوب کا پڑوس عطا فرما دے۔ اور محشر کے دن جب اعلان ہو اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں، ایک گروہ آئے گا، سرکار نے فرمایا، مولا کائنات فرمانا، اور جیسے آئیں گے تو وہ جنت کی طرف جانا شروع کر دیں گے۔ فرشتے کہیں گے ابھی حساب ہونا ہے،
حساب سے پہلے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم حساب سے پہلے ہی جانا چاہتے ہیں، ہم حساب و کتاب سے پہلے ہی جانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے تم نے دنیا میں کام کون سا کیا ہے؟ حساب سے پہلے جانے والو، اللہ کے پڑوسی ہو، تم نے کیا عمل کیا ہے دنیا میں؟ وہ آگے جواب دیں گے فرشتوں ہم نے دنیا میں صرف یہ عمل کیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر صلح کو پسند کرتے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر رشتہ داروں سے ہم نے کبھی قطع طلبی نہیں کی تھی، بس ان سے صلح ہی رکھی ہے۔ اس لیے اس رشتہ داروں سے صلح رکھنے کی برکت سے اس گروہ کو قیامت کے دن کس نام سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے پڑوسی کو۔ اور پھر فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے، تمہارے جیسے لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں جانے کی اجازت ہے۔ جنت میں جانے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ اس حدیث میں ان کی تعداد 5 ارشاد فرمائی ہیں۔ کتنے قسم کے لوگ؟ فرمایا اللہ ان کی نماز قبول نہیں کرتا۔ کتنے قسم کے بندے؟ نمبر 1، وہ عورت شریعت کی روشنی میں جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، یعنی شریعت کی روشنی میں شوہر نے کوئی کام کہا اور اس نے شوہر کی بات نہ مانی، حتیٰ کہ شوہر ناراض ہو گئے۔ مطلق شوہر کی ناراضگی نہیں ہے، ورنہ تو شوہر حرام کاموں کو بیویوں کو کہتے ہیں۔ اب جو نیک عورت ہو وہ کہے میں نے تو نہیں کرنا، اب اس کو جا کے دھمکیاں دے، میں نے آج حدیث سنی ہے تیری تو نماز قبول نہیں ہے۔ یہ دھمکیاں تب دی جا سکتی ہیں جب آپ کی بات شریعت کے مطابق ہو اور آپ کی بیوی نہ مانے، آپ کی بیوی تب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جس عورت نے اپنے شوہر کو شریعت کی روشنی میں، اس نے کوئی شریعت والا کام کہا اور عورت نے نہ مانا حتیٰ کہ شوہر ناراض ہو گیا، فرمایا جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا میرا رب اس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے۔ دراصل ہمارے زمانے میں غلام کا سسٹم پورے ورلڈ میں کہیں موجود نہیں ہے، اس لیے اس بات کی شاید اکثر کو سمجھ نہ آئے۔ غلام جس آقا کی ملک ہوتا نا، وہ ایسے ہی ملک ہوتا جس طرح یہ میرے ہاتھ میں میری ملک ہے۔ وہ غلام کی خرید و فروخت بھی شرعاً جائز ہے، لیکن اس وقت پورے ورلڈ میں غلام اور لونڈی کہیں پائے جاتے نہیں پائے جاتے، اس لیے اس کو رہنے دیں۔ نمبر 3، آج کے موضوع کے متعلقہ فرمایا وہ مسلمان جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تلقی کیے ہوئے ہیں۔ کیا کیے ہوئے ہیں؟ دل کو ذرا حوصلہ دے کے حدیث کے جملے سننے والے ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے مسلمان بہن بھائیوں سے رشتہ داروں سے کیا کی ہوئی ہے؟ فرمایا میرا رب ان کی کوئی نماز قبول نہیں کرتی۔ پھر اندازہ ہوا ہماری تو نہ کیا، یہ میں کیوں سلو کروں؟ خدا کا نام لو، یہ جو میں ہے نا اس کو چھوڑ دو۔ آپ کو ہو کہ میں صلح کروں گا، یہ جملے چھوڑ دیں کہ میں کیوں صلح کروں۔ آپ کہیں میں اللہ کی رضا کی خاطر صلح کروں گا، اگلا نہیں کرے گا تو آپ کا گناہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو سرکار کی حدیث میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو قطع تلقی کی ہوئے مسلمان ہیں اللہ ان کی کوئی نماز قبول، کعبے میں پڑھیں بھلے مسجد نبوی پڑھیں، ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ سرکار کا حکم آ گیا، اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک اپنے اندر سے وہ گناہ نہیں دور کرے گا قطع تلقی والا، اس وقت تک فرمایا اس کی۔ نمبر 4، شرابی شخص۔ کون؟ جو شراب پیتا ہے۔ فرمایا اللہ کریم شرابی کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 5، ایسا امام مسجد، ایسا امام جس میں وہ برائیاں ہیں، وہ عیب ہیں کہ شریعت کا فتویٰ ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا ایسا امام مسجد جس میں وہ عیب ہیں، وہ برائیاں ہیں کہ اسلام کا فتویٰ ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز
فرمایا ہوتی بھی نہیں اور امت کی جان بھی نہیں چھوڑتا. کھڑا ہے آگے, ہوتی بھی نہیں اور امت کی جان بھی نہیں چھوڑتا, آگے کھڑا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی دو صورتیں مجھے سمجھ آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہوتی نہیں, مثلا وہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے, وہ گانے باجے سنتا ہے, وہ عورتوں سے بے پردگی کا معاملہ کرتا ہے, اجنبی عورتوں سے تعلق رکھتا ہے, سود کھاتا ہے, رشوت کھاتا ہے, اس طرح کے حرام کام کرتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اس ادارے کا خود مالک ہے, اس ادارے کا خود, جب وہ مالک ہے تو کون اس کو نکالے گا؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ جو آئے گا وہ کہے گا جہاں آپ کی جہاں ہوتی ہے وہیں جا کے پڑھ لیں, حالانکہ یہ اسلام میں جائز نہیں تھا. دوسری صورت کیا ہے کہ مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ایسے گناہ کرتا ہے, مقتدیوں کے علم میں نہیں ہے وہ ایسے گناہ کرتا ہے جن کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میرے آقا نے فرمایا ایسے امام کی کچھ کا کچھ کر لے, میرا مالک اس کی نماز قبول نہیں فرماتا. یہ آج کل کے ائمہ کو اپنے حال پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. اکثر جو حرام خور ہیں, اکثر جو فلمیں ڈرامے گانے بازوں کے دل دادے ہیں, اکثر جو عورتوں کو شیطانی فیض بغیر پردے کے جاری کرتے رہتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے آقا کریم نے کیا فرمایا, تمہاری اپنی نہیں قبول ہوگی تو جو امت تم نے پیچھے کھڑی کی ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یا اس مصلی امامت پہ بندہ نہ آئے, اگر آئے تو پوری اہلیت اور استعداد کے ساتھ آئے, ظاہری طور پہ شریعت پوری کرے, آگے مالک جانے اس کا کام جانے, جتنی کوشش ہو سکتی ہے بندہ وہ تو کرے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان آپ نے سنا کہ 5 قسم کے لوگوں کی خالق کائنات نماز قبول, ان میں سے ایک بندہ ہمارے موضوع کے متعلقہ بھی ہے. کون سا بلا؟ جن کو سمجھ آئیے وہی بولے. اور یہ قطع تلقی سے مراد کون سی قطع تلقی ہے؟ جو اسلام میں حرام ہے. رشتہ داروں سے قطع تلقی, پڑوسیوں سے قطع تلقی, اجنبی عورتوں کی بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پھر بھی عرض کر دوں, وہ یہاں مراد نہیں ہے. کوئی بندہ جا کے کہے آپ کی اب نماز قبول نہیں ہوگی جب تک میرے ساتھ دوستی نہیں رکھو گی, یہ تو لعنتی شخص ہوگا جو سرکار کے فرمان کو حرام کام پہ فٹ کر رہا ہے. جو آپ علیہ السلام کے فرمان کو کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ خالق لم یزال سے دعا گو ہیں. ہم نے آقا کریم کے جو فرامین عالی شان آپ کے سامنے رکھے, اللہ مجھے بھی, آپ سب کو, ہم سب کے گھر والوں کو, تمام امت مسلمہ کو اس قطع تلقی کے بدترین گناہ سے محفوظ فرمائے. اور اگر کسی کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے تو آج کے درس حدیث کے فضائل و برکات کی برکت سے اللہ اس کو ہمت دے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلح کرنے والا ہو جائے. خالق ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.